السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے سیر علماء کرام میں 111واں نمبر آج کے اس ویڈیو میں ہم معلوم کرتے ہیں عبدالقاہر جرجانی رحمہ اللہ کے متعلق۔ عبدالقاہر جرجانی رحمہ اللہ جو ماہر علماء میں سے ایک مانے جاتے ہیں، نحو، صرف، نقد، ادب کے عالم تھے، علم بلاغہ کے حقیقی مؤسس ہیں۔ ان کی کتابیں آج بھی علمی درسگاہوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ بلاغہ کے اصول کو وضع کرنے والے آپ ہیں۔ فارسی الاصل، ان کی پیدائش جرجان کے غریب گھرانے میں ہوئی۔ جرجان جو خوبصورت اور خوش کن مناظر رکھنے والی بستی، جہاں کے لوگ اخلاق حمیدہ سے متصف ہوتے تھے، جس بستی کے رحم سے کئی علماء، فقہا اور مفکرین نکلے تھے۔ غریب گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن علم و ثقافت کے دلدادہ تھے۔ خاص کر کتب نحو، کتب ادب کو بہت زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ جرجان میں علم حاصل کیے اور آپ کہیں بھی جرجان کے علاوہ دوسری جگہ رحلت نہیں کیے۔ آپ کا مکمل نام ہے عبدالقاہر بن عبدالرحمن بن محمد ابو بکر، کنیت ہے الجرجانی، یہ آپ کے گاؤں کی طرف نسبت ہے۔ شیخ عربی لغت کے امام تھے۔ جرجان کے رہنے والے تھے، جو ایران کے شمال میں واقع ایک بستی ہے۔ جرجان ہی میں آپ نے نحو حاصل کیا، ابو الحسین محمد بن حسن سے، جو ابو علی الفارسی کے بھانجے تھے۔ چونکہ آپ جرجان سے باہر رحلت ہی نہیں کیے، اسی لیے ان کے علاوہ، یعنی ابو الحسین محمد بن حسن کے علاوہ نحو کسی سے بھی حاصل نہیں کیا، صرف انہی سے حاصل کیا۔ علماء اور مؤرخین نے آپ کے علم اور دین کی تعریف کی ہے اور ان کا لقب امام رکھے ہیں۔ نحوی سے بھی آپ مشہور ہیں۔ وہ متکلم اور فقیہ بھی تھے۔ علوم عربیہ میں خوب مہارت حاصل کیے تھے۔ ان کے اچھے اشعار بھی ہیں۔ اب آئیے امام ذہبی رحمہ اللہ سے پوچھتے ہیں کہ عبدالقاہر جرجانی رحمہ اللہ کے بارے میں امام ذہبی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ شافعی تھے، عالم تھے، اشعری تھے، دین والے تھے۔ سلفی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ عبدالقاہر جرجانی رحمہ اللہ کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ صاحب ورع تھے، قانع تھے۔ ایک مرتبہ ہوا یوں، وہ بولتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ آپ یعنی عبدالقاہر جرجانی نماز پڑھ رہے تھے، چور داخل ہوا، جو تھا سب اٹھا کر لے جاتا رہا، لیکن آپ نماز کاٹے نہیں، نماز توڑے نہیں۔ اب آئیے پوچھتے ہیں تاج الدین سبکی سے، وہ کیا کہتے ہیں عبدالقاہر جرجانی رحمہ اللہ کے بارے میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ شیخ کبیر ہیں، نحوی ہیں، متکلم ہیں، عقیدتاً اشعری تھے، مسلکاً شافعی تھے۔ جرجان میں ابو الحسن محمد بن حسین الفارسی، جو ابو علی الفارسی کے بھانجے تھے، ان سے نحو حاصل کیا اور مشہور اور معروف اماموں میں سے ایک امام ہوئے۔ صاحب دین اور صاحب ورع تھے۔ اب آئیے ابن قاضی شہبہ سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا خیال ہے امام عبدالقاہر جرجانی رحمہ اللہ کے متعلق۔ ان کا خیال یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ شافعی تھے، اشعری طریقے کے مطابق متکلم تھے، صاحب دین تھے، بہت سی کتابوں کے مصنف تھے۔ اب آئیے شیوخ ان کے کون کون ہیں، ان کے نام معلوم کرتے ہیں۔ ان کے شیوخ میں، ان کے اساتذہ میں ابو الحسن علی بن عبد العزیز، الحسن
الجرجانی جو الوساطہ بین المتنبی و خصومہ اس کتاب کے مؤلف ہیں، اور ایک دوسرے استاد ہیں ابو الحسین محمد بن حسن بن محمد ابن عبد الوارث الفارسی جو ابو علی الفارسی کے بھانجے ہیں۔ آپ کے تلامذہ میں علی بن ابو زید محمد بن علی الفصیحی، ابو زکریا تبریزی، ابو عامر فضل بن اسماعیل تمیمی، ابو النصر احمد بن محمد شجری، یہ چند نام ہیں جو آپ کے تلامذہ میں آتے ہیں۔ کئی علماء یہ بات بتاتے ہیں کہ عبد القاہر جرجانی علم البلاغہ کے مؤسس ہیں۔ سید یحییٰ بن حمزہ الحسینی جو الطراز فی علوم حقائق الاعجاز اس کتاب کے مؤلف ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس فن میں قواعد کی بنیاد رکھنے والے، براہین کو واضح کرنے والے، فوائد کو ظاہر کرنے والے شیخ عالم عبد القاہر جرجانی رحمہ اللہ ہیں۔ ان سے قبل چند بلغاء علم بیان کے مسائل پر بات ضرور کیے تھے، جیسے جاہز، ابن درید، قدامہ، لیکن ان کی طرح کوئی نہیں لکھا تھا۔ اب آئیے ان کی کتابوں کے متعلق معلوم کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ محمود محمد شاکر فرماتے ہیں کہ اسرار البلاغہ کے مقدمے میں ان کا یہ قول مذکور ہے کہ اسرار البلاغہ اور دلائل الاعجاز یہ دونوں کتابیں بلاغہ میں معتبر اور اصل مانے جاتے ہیں۔ یہ دونوں کتابیں اسی طرح ہیں جس طرح سیبویہ کی کتاب ہے نحو میں۔ ان کی مشہور کتابوں کی بات کریں تو ان کی مشہور کتابوں میں المغنی فی شرح الایضاح جو ابو علی الفارسی کی کتاب الایضاح فی علم النحو کی شرح ہے۔ دوسری کتاب المقتصد، یہ مغنی کا مختصر ہے۔ تیسری کتاب اسرار البلاغہ، چوتھی کتاب دلائل الاعجاز، درج الدرر فی تفسیر الآیہ والصور، اعجاز القرآن یہ بھی ایک کتاب ہے، العوام العلمیہ فی النحو یہ بھی ایک کتاب ہے، الجمل فی النحو یہ بھی ایک کتاب ہے، المفتاح فی الصرف یہ بھی ایک کتاب ہے، العمدہ فی تصریف الافعال یہ بھی آپ کی ایک کتاب ہے۔ اب آئیے آخری بات کریں۔ آپ 471 ہجری میں وفات پائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔